اپنا گھر، یہ دو لفظ بانو کے کانوں نے بچپن سے سنے۔ یہ تو اماں کا گھر ہے، اماں ہی اس کو چلاتی ہیں، سنوارتی ہیں، سارا دن اسی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ اور پھر جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کے کانوں نے سننا شروع کیا، اپنے گھر جاؤ گی تو معلوم ہوگا، اپنا گھر ہوگا تو کیا یہی کرو گی؟ یہ الفاظ کبھی دادی اماں کے ہوتے اور کبھی اماں کے۔ اپنا گھر اس کے کانوں میں رچ بس گیا، یہاں تک کہ وہ ایف اے میں آ گئی۔ ابا زیادہ تعلیم کے حق میں نہ تھے، اس نے لاکھ منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ دراصل انہی دنوں بانو کا ایک معقول رشتہ آیا، وہ بھی اپنے ہی گھر سے۔ بہن کا بیٹا، پڑھا لکھا، بیوہ بہن کا اکلوتا بیٹا، لاڈ پیار سے بگڑا ہوا۔ اماں کسی طور راضی نہ تھیں لیکن ابا اور دادی اماں کی ضد کے آگے سبھی کو سر جھکانا پڑ گیا۔ منگنی کے بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بانو کے ذہن میں ایک ہی جملہ رس گھولنے لگتا، اپنا گھر۔ وہ سوچتی کہ اب میرا بھی ایک گھر ہوگا جو میرا ہوگا، اسے میں طرح طرح سے سنواروں گی، سجاؤں گی۔ وہ قسم قسم کے رسالے لا کر گھر کو سجانے کے طور طریقے پڑھتی، جہیز کی ایک ایک چیز وہ اپنی پسند کے مطابق خوبصورت ترین خریدتی۔ ابا بھی اس شادی سے بہت خوش تھے، اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتے۔ اور پھر وہ جا بھی تو رہی تھی اپنی ہی بہن کے گھر۔ مقررہ وقت پر وہ اپنی پلکوں میں نئے گھر کا تصور سجائے اس گھر آ گئی، جو اس کا اپنا تھا، جو اس کی ملکیت تھا۔ لیکن چند دن گزرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس سے یہاں سبھی کچھ مختلف تھا۔ اس کی ساس اور میاں کے خیالات اس سے بالکل نہیں ملتے۔ یہ گھر اس کی ساس کا تھا اور وہ اس میں کسی قسم کی بھی دخل اندازی بالکل پسند نہیں کرتی، اور میاں صاحب کا اندازہ بھی اس کو جلدی ہو گیا کہ بیجا لاڈ پیار نے ان کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ خدا کر کے 1 سال گزرا، بانو نے حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ اس عرصے میں رب کریم نے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ سب کا خیال تھا اولاد ہونے کے بعد بانو کے شوہر میں شاید کچھ تبدیلی آ جائے گی، لیکن بے سود۔ شاید وہ بانو کو اب اپنے پیروں کی زنجیر سمجھنے لگا تھا۔ بیوی سے جان چھڑانا تو آسان ہوتا ہے لیکن ایک بچہ یہ پیروں کی بیڑی کو اور مضبوط کر دے گا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سوہان روح بن گیا۔ عیاشی اس کے جسم و جان میں بری طرح سرایت کر چکی تھی۔ ماں نے تمام حالات پر پردہ ڈال کر شادی کی تھی کہ بیوی کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ سیدھی راہ پر گامزن ہو جائے گا، لیکن بے سود۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ چھوٹی موٹی نوکری سے جو پیسہ آتا وہ عیاشی میں گنوا دیتا۔ صبر اور برداشت کی انتہا جب آخری حدود کو چھونے لگی تو بانو ضبط نہ کر سکی۔ آخرکار والدین کو بتانا ہی پڑا، لیکن اس کی لب کشائی اس قدر تکلیف دہ تھی کہ گھر ماتم کدہ بن گیا۔ حالات سنورنے کے بجائے بگڑتے گئے۔ وہ زیادہ تر والدین کے گھر ہی رہتی۔ ماں باپ الگ اس صورتحال سے پریشان اور بیمار رہنے لگے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ علیحدگی اختیار کرے، وہ بھی اس وقت جب سب کو معلوم ہوا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا، ایک دن وہ چند کپڑوں اور بچے کے ساتھ واپس آ گئی، وہ گھر جو اس کی اماں کا تھا۔ یہاں کر اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی دوبارہ زندگی شروع کی، اپنے بچے کی خاطر۔ اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ اپنا گھر اس کے ذہن میں اکثر گھومتا۔ اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ پہلے والدین کا گھر، پھر شوہر کا گھر۔ وہ اکثر دادی اماں سے پوچھتی، دادی اماں آپ تو کہا کرتی تھیں کہ تمہارا اپنا گھر ہوگا، وہ گھر کہاں ہے؟ دادی اماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور بانو روتے ہوئے ان کی گود میں اپنا سر چھپا لیتی۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے اماں ابا اس کی سسکیوں کی آوازیں سنتے تو آنسوؤں کو پیتے ہوئے واپس کمرے میں لوٹ جاتے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔